السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کوئی حدیث بتائی جائے کہ 11ویں کا ختم جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور قرآن مجید کی آیات میں بھی اس سے پہلے یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز قطعاً جائز نہیں بلکہ یہ شرک بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ کہیں ذبح کرتا ہے، کوئی اور اس کی نظر ہے، کسی اور کے نام پہ دے رہا ہے، تو اس پہ اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی۔ اب لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ ہم دیتے تو اللہ کے نام پہ ہیں، تو اگر اللہ رب العزت کے نام پہ دیتے ہیں تو پھر 11ویں کا دن کیوں؟ یہ کس نے مختص کیا؟ اور پھر خاص مقامات لوگ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہی جا کے دینا ہے؟ درباروں پہ جا کے کیوں نظریں تقسیم ہوتی ہیں؟ غریبوں کے گھروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ جہاں فقیر، محتاج، مسکین، یتیم، بیوہ عورتیں اور بہت سے مستحق ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ جا کے وہاں کرنا یا خاص دن اسی کے نام پہ کرنا، یہی تو نظر و نیاز ہوتی ہے انہی کے نام کی، اور اس کی سخت وعید ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کوئی جانور ذبح کرنا ہے، کوئی نظر و نیاز دینی ہے، کوئی اور اس طرح کا کام کرنا ہے، تو سب اللہ رب العزت کے نام پہ ہے۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے، اگرچہ بعد نے اس میں کچھ کلام بھی کیا، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں اور ایک جہنم میں چلا گیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ان کا گزر ایک علاقے سے ہوا اور وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کوئی وہاں چڑھاوا نہ چڑھا دیتا۔ تو ایک نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا مکھی چڑھا دو، اس نے مکھی ماری اور چڑھاوے کے طور پہ چڑھا دی، تو ان کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرے نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جنت میں گیا، وہ جہنم میں گیا۔ تو بہرحال یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز صراحتاً شرک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پہ سخت وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔